ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام علی بابا تھا۔ علی بابا ایک لکڑہارا تھا۔ وہ روز لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کر کے اپنے گھر لایا کرتا تھا۔ وہ ایک دن جنگل میں گیا تو ادھر جا کے وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ علی بابا لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچتا تھا اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ وہ اچانک سے لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا تو ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگیں گھوڑوں کی۔ تو جب وہ گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی تو علی بابا سمجھا کہ یہ چور آ رہے ہیں۔ تو اس میں ذہن میں سوچا اور اپنے گدھے کو چھپا کر جنگل میں باندھ دیا اور خود ایک پیڑ کے اوپر چڑھ کر چھپ کے بیٹھ گیا۔ اور وہ ادھر چور تھے، چور جو ہیں وہ جس درخت پہ علی بابا چڑھا تھا اسی کے نیچے آ کر رکے۔ تو وہ 40 چور تھے۔ علی بابا نے گنتی کرنا شروع کی تو 40 چور گنے۔ جب گنتی مکمل ہوئی تو علی بابا بہت ہی گھبرا گئے اور دیکھنے لگے وہ ایک خزانہ تھا ان کے پاس۔ تو وہ خزانہ لے کر ایک پہاڑی کی طرف جانے لگے۔ جب پہاڑی کی طرف جانے لگے تو ان کا سردار پہاڑی کی طرف بڑھا اور اس نے زور سے کہا، کھل جا سم سم۔ تو آگے سے ایک بڑا سا پتھر تھا، وہ آگے سے ہٹا اور نیچے ایک غار تھی اور غار میں ایک ایک کر کے جو ہیں سب چور وہ اندر گھسنا شروع ہو گئے۔ تو سب چور جو ہیں ان کے پاس جو خزانہ تھا وہ لے کر اندر چلے گئے اور ان کا سردار بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ جب اندر گئے تو اندر سے دروازہ بند ہو گیا۔ تو جب دروازہ بند ہوا وہ سب نے سونا اندر رکھا، جو ان کے پاس سامان تھا رکھ کے وہ پھر واپس نکلے اور نکل کے سب چور ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے اور ان کا جو سردار تھا وہ ادھر ہی کھڑا ہو کر بولا، بند ہو جا سم سم۔ تو اچانک سے وہ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے اور چور ادھر سے جب گئے تو علی بابا بھی نیچے پیڑ سے اتر آئے۔ جب نیچے اترے تو چور جا چکے تھے۔ تو علی بابا نے بھی وہی آواز لگائی، کھل جا سم سم۔ تو غار کے آگے سے وہ پتھر ہٹا اور علی بابا اندر چلے گئے۔ علی بابا اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اندر کافی سارا سونا اور ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ علی بابا بہت ہی خوش ہوئے اور ادھر سے علی بابا نے 3-4 جو ہیں وہ اپنے بورے باندھنا شروع کر دیے، بوروں میں سامان ڈالنا شروع کیا۔ تو علی بابا نے 3 بورے میں سامان ڈال کر باہر نکالا اور باہر نکال کر ادھر ہی کھڑے ہو کر بولا، بند ہو جا سم سم۔ تو پتھر جو ہے وہ پھر اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ علی بابا بہت ہی خوش ہوئے اور 3 بورے وہ اپنے گدھے کے اوپر لاد کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ علی بابا جب گھر پہنچے تو علی بابا نے اپنی بیوی کو یہ سارا سونا دکھایا۔ تو اس کی بیوی بڑی حیران ہوئی اور علی بابا سے پوچھا کہ یہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ اتنا آپ خرید تو سکتے نہیں، لیکن یہ اتنا سونا کہاں سے اکٹھا کیا؟ علی بابا نے اپنی بیوی کو سچ سب کچھ بتا دیا۔ علی بابا کی بیوی نے اسے ایک بڑے سے تھال میں پھینکا اور کہنے لگی کہ ہم گنتے ہیں۔ تو علی بابا نے کہا، نہیں اس کو چھوڑو، ہم نے ایک بڑا کھڈا کر کے زمین میں تو اس میں یہ سارا سونا دفن کرتے ہیں۔ علی بابا کی بیوی نے کہا، نہیں میں تمہارے بھائی قاسم کے پاس جاتی ہوں اور ادھر سے پیمانہ لے کے آتی ہوں۔ تو علی بابا کی بیوی قاسم کے پاس گئی تو قاسم علی بابا کا بڑا بھائی تھا اور بہت ہی لالچی انسان تھا اور امیر بھی تھا۔ تو اس کے ذہن میں بات گئی کہ اس اچانک سے ان کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو وہ بولنے لگا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو علی بابا کی بیوی نے کہا، ہمیں ضرورت ہے، جھوٹ بولی۔ تو وہ قاسم نے شاید نیچے لگا کر وہ پیمانہ دے دیا۔ علی بابا کی بیوی
جو ہے وہ لے کے آئی، اس نے وہ اپنا سارا کام کیا اور پیمانے کے ساتھ میچ یہ تینوں بورے جو ہیں وہ کھڈے میں رکھ دیے۔ جب قاسم کی بیوی علی کی بیوی قاسم کے پاس واپس گئی، پیمانہ دیا تو جو شاید نیچے لگا تھا پیمانے کے نیچے، ادھر اس کے ساتھ ایک سکہ جو ہے سونے کا وہ چمبڑ گیا تھا۔ تو قاسم نے دیکھا اور حیران ہوا اور کہا، سوچنے لگا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس کے پاس سونا خریدنے کے تو پیسے نہیں تھے، کھانے کے پیسے نہیں تھے، سونا کس طرح اس کے پاس آ گیا۔ تو قاسم کی نیندیں اڑ گئیں اور وہ ساری رات سوچتا رہا۔ اچھا، جب صبح ہوئی تو فوراً قاسم علی بابا کے پاس گیا اور دکھایا کہ یہ سونا کہاں سے آیا ہے۔ تو علی بابا نے جو ہے ساری بات سچ سچ اپنے بھائی کو بتا دی، کیونکہ وہ اس کے دل میں کوئی جو ہے بات نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس نے سب کچھ بتا دیا۔ جب بتایا تو قاسم نے کہا، تم مجھے اس کار کے پاس لے چلو ورنہ میں ان چوروں کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اور علی بابا قاسم کو وہاں لے کے چلے گئے۔ علی بابا جانتے تھے کہ قاسم بھائی جو ہے وہ چوروں کو واقعی بتا دے گا۔ علی بابا لے کے قاسم کو ادھر پہنچے تو سب کچھ بتایا اور کہنے لگا کہ اب ہم ادھر سے چلتے ہیں، کہیں چور اوپر سے آ نہ جائیں۔ تو قاسم بہت لالچی بندہ تھا، وہ پھر اپنے گھوڑوں کو لے کے ادھر ہی غار کے پاس آ گیا۔ جب آیا تو اس کو وہ الفاظ یاد تھے، وہ بولنے لگا، کھل جا سم سم، تو پتھر پھر آگے سے ہٹا، غار کھل گئی اور قاسم اندر داخل ہوا تو اندر اس نے دیکھا کہ کافی سارے ہیرے جواہرات، سونا، کافی سارا سامان پڑا ہے۔ تو وہ کافی خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑی۔ اس نے کافی سارے بوروں میں سامان بھر کے جب وہ اٹھا تو نکلنے کی کوشش کی، سب بورے اس نے بھرے، نکلنے کی کوشش کی تو پتھر پھر غار کے سامنے تھا۔ تو اس کو بات یاد نہیں تھی کہ کس طرح وہ کھلنا ہے، حالانکہ بات تو تھی کھل جا سم سم، لیکن اس کو یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا، کھل جا جم جم، کھل جا جم جم، وہ غلط لفظ بول رہا تھا۔ تو غار کا پتھر آگے سے نہیں ہٹا، وہ بہت ہی گھبرایا، ادھر ادھر بھاگنے لگا اور پھر اچانک سے اوپر سے جو ہے وہ 40 چور وہ پھر سے آ گئے۔ جب وہ باہر سے آئے تو انہوں نے ان قاسم کے گھوڑوں کو دیکھا تو ان کے سردار نے سوچا یہ کہاں سے آ گئے، تو سب چوروں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں۔ انہوں نے سوچا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ جب اندر ان کا سردار داخل ہوا تو سامنے قاسم بورے سمیت پکڑا گیا، تو انہوں نے قاسم کو سزا دی اور قاسم کو ادھر ہی انہوں نے مار ڈالا۔ جب ان کو مار ڈالا تو پھر کافی ٹائم بعد اس کی بیوی جو ہے وہ ادھر ادھر گھومنے لگی، تو وہ ادھر علی بابا کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ آپ کو قاسم کا کوئی معلوم ہے؟ تو علی بابا جو ہے اس کے ذہن میں وہ بات کہی۔ علی بابا ادھر غار کے پاس گئے تو علی بابا نے غار کے پاس قاسم کے گھوڑے دیکھے اور علی بابا نے قاسم کو دیکھا اور قاسم کو چوروں نے مار دیا تھا۔ علی بابا وہ بہت ہی غمگین ہوئے اور علی بابا ادھر سے واپس آئے تو علی بابا نے ساری بات قاسم کی بیوی کو بتائی اور کہا کہ یہ بات باہر کہیں نہ نکلے۔ تو علی بابا جو ہے وہ قاسم کی جگہ ان کے گھر میں رہنے لگے۔ علی بابا بہت ہی ایماندار بندے تھے اور وہ راتوں رات بہت ہی امیر ہو گئے۔ تو جو سردار تھا چوروں کا، اس نے دیکھا کہ مال اچانک کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ گاؤں کے پاس، قریب والے گاؤں کے پاس میں جائے اور ادھر دیکھے کہ کوئی نیا کوئی امیر ہوا ہے۔ اور چور جو ہے وہ بہت ہی شاطر تھا، وہ گاؤں میں آیا تو اس نے دیکھا کہ علی بابا سونا لے کے بازار میں گھوم رہے ہیں۔ تو چور علی بابا کے پیچھے پیچھے آیا اور اس نے جس گھر میں علی بابا گھسے تھے تو اس کے اوپر کراس کا نشان لگا دیا۔ قاسم کی بیوی بہت ہی سمجھدار اور شاطر تھی، اس نے دیکھا کہ یہ کراس کا نشان ہے، اس کو پتہ چلا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے، تو اس نے سب دروازوں کے اوپر کراس کے نشان لگا دیے تاکہ جس نے بھی لگائے ہوں
اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ کون سے گھر تھا۔ تو جب 40 چور گاؤں میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے اوپر کراس کا نشان لگا ہوا ہے، تو بہت ہی پریشان ہوئے اور ادھر سے چل دیے۔ تو جو ہے سردار ان کا وہ بہروپیہ بن کے پھر اسی گاؤں میں آیا۔ جب ادھر گاؤں میں آیا تو وہ علی بابا کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر گیا تو علی بابا کو دروازہ کھٹکھٹایا، علی بابا اندر سے آئے تو علی بابا کو کہنے لگا کہ میں بہت ہی دور سے آیا ہوں، ایک تاجر ہوں اور تیل بیچتا ہوں، تو آپ ادھر کے بہت ہی امیر ترین بندے ہیں، تو میں تیل آپ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ علی بابا نے کہا کہ آپ رات کے دامن پر آپ کی دعوت ہے، آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ بہت ہی خوش ہوا اور وہ 40 جو ہے وہ مٹکے لے کر ادھر علی بابا کے گھر میں آ گیا، رات کی دعوت پہ آیا۔ جب دعوت اس نے اچھے سے علی بابا نے اس کا استقبال بھی کیا، کھانا کھلایا۔ تو قاسم کی بیوی تھی، وہ بہت ہی شاطر تھی، اور وہ قاسم کی بیوی جب ادھر مٹکوں کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ مٹکوں میں تیل دیکھتی ہوں، تو اندر سے آوازیں آنے لگی کہ اب ہم نکلتے ہیں۔ تو قاسم کی بیوی اس نے دماغ میں سوچا اور وہ گئی اور گرم گرم تیل کر کے لے آئی، اور تیل اس نے وہ سب جو ہیں مٹکے ان میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو وہ مجبوری سے بندے جو ہیں وہ چیختے رہے، لیکن وہ اندر اندر وہ باہر نہ نکلے تاکہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو وہ اندر ہی اندر رہے اور اندر ہی اندر وہ گھٹ کے مرنا شروع ہو گئے۔ تو جب وہ سب اس نے تیل ڈالا مٹکوں میں تو سارے کے سارے بندے ادھر ہی مر گئے۔ اور جب ان کا سردار آیا تو وہ کہنے لگا نکل آؤ اب سب۔ تو کون نکلتا اندر سے جب اندر سب مر گئے تھے؟ تو ایک پھر دوسری دفعہ بولا نکلو بھی، کہیں سو گئے ہو؟ جب دیکھا اندر سب لاش پڑی تھی، وہ اس کے جو ہے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے اور وہ ادھر سے بھاگا کہیں میں بھی پکڑا نہ جاؤں۔ تو وہ جب بھاگا تو پھر دوبارہ گاؤں کا رخ نہ کیا۔ اسی طرح علی بابا کی زندگی میں خوشحالی آئی اور قاسم کی بیوی نے سب بات بتائی، علی بابا بہت خوش ہوئے اور پھر سے